نعرہ تکبیر، ہاتھ اونچے کر کے نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ حافظ عبد الوہاب صاحب روپڑی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے تو پہلے علماء کرام دے مفصل خطابات تسی سماعت فرما چکے دے، میرے تو بعد بھی بڑے جید علماء کرام موجود نے۔ میں انہاں دے اور تواڈے درمیان کوئی زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، دو چار سادیاں جیاں باتاں کر کے تواڈے کولوں اجازت چاہواں گا۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی عزت اس نو عطا فرماؤندے نے جو اللہ دے دین دی قدر کرے۔ جو اللہ دے دین دی قدر نہ کرے دنیا تے بڑے تو بڑے عہدے تے پہنچ جائے، دنیا دا مال و متاع جاہ و جلال اس دے کول آ جائے، او انسان کدی قابل عزت قابل احترام نہیں ہوندا۔ یہ ہوئی وجہ سی کہ صحابہ کرام بھی انہاں لوگوں دا احترام کر دے کہ جو اسلام دا احترام کر دے۔ تو صحابہ اکرام دا خود احترام کیوں سی؟ او سی بھی یہ وجہ ہے کہ وہ بھی اللہ دے دین دا احترام کرے کر دے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ وہ سنن ترمذی دے اندر ایک واقعہ لے ہوتے ہیں، وہ فرماؤندے نے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بازار چ گئے۔ اے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ اے او صحابی رسول نے کہ جنہاں نو مرداں وچوں صحابہ دے اندروں سب تو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں یاد سن۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ دی تقسیم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے داماد سعید بن مسیب رحمہ اللہ، یہ تابعی نے۔ تابعی اس انسان نو کیا جاندا ہے کہ جنہیں حالت ایمان وچ صحابہ دی زیارت کیتی ہوئے، صحابہ دے نال وقت گزاریا ہوئے اور حالت ایمان وچ ہی دنیا تو چلا جائے۔ تابعین وچوں اپنے دور دے اندر سب تو بڑے عالم
یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار چ گئے، اچانک ملاقات اپنے دماد سعید بن مسیب رحمہ اللہ دے نال ہو گئی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوشی دا اظہار کیتا، خوشی دا اظہار کر کے اپنا گرے بانگ کھول کے نا سینہ ننگا کر کے تے اپنے داماد نو اپنے سینے دے نال لگا لے۔ سینے دے نال لگاؤن تو بعد اپنے داماد دی پیشانی تے بوسا دیتا۔ بوسا دین دے بعد کہن لگے کہ اے سعید، ابو ہریرہ اس تو زیادہ تیرا احترام نہیں سی کر سکتا جنہ انہیں احترام کر لے۔ کہن لگے کہ آج میں تینوں احتراماً اپنے اس سینے دے نال لگایا ہے کہ جیڑا سینہ بغیر کسی رکاوٹ دے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ رسول اللہ دے سینے دے نال لگے۔ آج احتراماً میں تیری اس پیشانی دا اس زبان دے نال بوسا دیتا ہے جس زبان نے کئی مرتبہ مور نبوت نو بوسے دیتے ہیں۔ کہنے لگے اس تو زیادہ میں تیرا احترام نہیں سا کر سکتا کہ میں تینوں اس زبان دے نال بوسا دواں جیڑی زبان مور نبوت نو بوسے دیندی رہی، تینوں اس سینے دے نال لگا لواں جیڑا سینہ رسول اللہ دے سینے دے نال لگدا رہے۔ اگے فرمان لگے کہ اے سعید، اے ہن میرے کولو سن لا کہ اے میں تیرا احترام کیوں کیتا ہے۔ اس واسطے نہیں کیتا کہ میری بیٹی تیرے نکاح دے اندر ہے کہ اس دے بدلے تو میری بیٹی دے نال اچھا سلوک کریں گا۔ کہنے لگے او سعید، مینوں اللہ دی قسم، اگر تو رسول اللہ دے دین دا محافظ نہ ہوندا، رسول اللہ دی حدیث دا علم تیرے سینے دے اندر موجود نہ ہوندا تے پاویں میری بیٹی تیرے نکاح دے اندر سی، ابو ہریرہ کدی تینوں اپنے اس سینے دے نال نہ لنگاوندا ہے۔ ابو ہریرہ دی زبان تیری پیشانی نو بوسا نہ دیندی۔ کہن لگے کہ اے سعید، اے تیرا احترام اس واسطے ہے کہ تو رسول اللہ دی دین دا چوکیدار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا رکھوالا ہے۔ تو اس واسطے یاد رکھو اے علماء، اے رسول اللہ دے دین دے چوکیدار، ہر او بندہ جس نے سینے دے اندر علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی چوکی داری کرتا ہے، وہ حقیقی احترام دا حقدار، اور تہاڈا بھی فرض بنتا ہے کہ اس دا احترام کرے کرو۔ یہ صحابہ دا احترام کیوں ہے؟ صحابہ دا بھی احترام اس واسطے ہے کہ وہ بھی رسول اللہ دے دین دے چوکیدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے محافظ، دن رات انہوں نے دنیا دی پرواہ ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تے بات ہو رہی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دی۔ ہن انہاں دا احترام اس واسطے نہیں کہ رسول اللہ دی بیٹیاں نے، یہ تو ایک وعدہ ہے۔ اصل احترام دی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عقیدت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عمل پیرا ہونا ہے۔ تے جے انسان نبی دی سیرت عمل نہ کرے، پاویں اس دا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے، او قابل احترام نہیں ہوتا۔ دیکھ لو
نوح علیہ السلام دا بیٹا سامنے غرق ہویا تے جدوں بیٹا ڈوبدا دیکھیا نا تے نوح علیہ السلام کی کہندے نے یا اللہ اے میرا اہلیہ اے میرا بیٹا ہے تے تیرا وعدہ ہے کہ میں تیرے اہل غرق نہیں کرنا تے یا اللہ اے میریاں اکھاں دے سامنے اے پانی دے اندر غوطے کھا رہا ہے. تو اللہ نے کی فرمایا سی؟ اللہ نے فرمایا سی کہ لیس من اہلک، اے میرے پیارے نبی نوح یہ ٹھیک ہے تیرا جسمانی اس دے نال رشتہ ہے، لیکن اے تیرا اہل اس واسطے نہیں کہ اے نے تیری سیرت نو چھڑ دیتا ہے، تیری سیرت تے اس نے عمل نہیں کیتا ہے. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے عمل کرے قابل احترام، جو نبی دی سیرت نو چھڑے او نبی دا بیٹا کیوں نہ ہوئے او بھی قابل احترام نہیں. قرآن اٹھا کے دیکھ لو، 28 پارے دی آخری صورت دا آخری رکوع اور آخری رکوع دی آخری آیتاں پڑھ کے دیکھ لو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. کہ نوح اور لوط نبی دیاں بیویاں اے آ رہی ہیں، لوط اور لوط نبی دیاں بیویاں آ رہی ہیں نا، حکم ہوئے گا کہ اے میرے فرشتوں جنت کے دروازے بند کر کے جہنم کے سارے دروازے کھول دو. یہ کون ہیں؟ یہ نوح نبی کی بیوی ہے، لوط نبی کی بیوی ہے. کس لیے؟ فخانتاہما، ان بدبختوں نے میرے انبیاء کی سیرت پر عمل نہیں کیا، میرے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، میرے نبی کے دین کو چھوڑ دیا. تو پھر حکم ہوئے گا کہ جنت دے 8 دروازے کھول دے. ہن لوگ حیران کہ ایک کون عظیم شان شخصیت آ رہی ہے. تو فرمایا جدو لوگ دیکھن گے تو اے کون آ رہی ہے؟ اے فرعون دی بیوی آسیہ آ رہی ہے. اے کون ہے؟ فرعون دی بیوی آسیہ. یا اللہ تیرے فیصلے، تیرے فیصلے. نبی دیاں بیویاں جہنم چ اور فرعون دی بیوی، یہ کندہ فیصلہ ہے؟ اللہ چاہے ایک کافر بے ایمان دی بیوی نو جنت عطا کر دے، تے چاہے اس چاچے نو جن نے ساری عمر رسول اللہ دا دفاع کیتا اس نو بھی جہنم. اے کون؟ اللہ نو ان اللہ علی کل شیء قدیر. تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہندے نا اگر میں چاہواں ساری کائنات نو مٹھی دے اندر بند کر کے جہنم دے اندر پھینک دیواں، میرا جہنم دے اندر پھینکنا بھی اے انصاف تے مبنی ہوئے گا، اے کائنات تے ظلم نہیں ہوئے گا. اے اللہ دے فیصلے. اے فرعون دی بیوی جنت جا رہی ہے کدے واسطے؟ انہیں اللہ دے دین دی قدر کی تھی. رسول اللہ اپنے رسول دے نبی موسیٰ دے دین اتے عمل کیتا ہے، نبی دی سیرت نو اپنے سینے دے نال لگایا.
تو اس واسطے ہر وہ انسان قابل قدر ہے، قابل عزت ہے جو اللہ دے دین نو اپنے سینے دے نال لگائے، اللہ دے دین اتے عمل۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت سن رہے سے آؤ ایک روایت میں بھی بیان کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی ہونی سی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ زیرہ ویچن گئے، اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس روایت تے باب بدھا ہے کہ جدوں انسان بیوی نو گھر لے آوے نا تے اس دا جدوں چہرہ دیکھے تے اس وقت کچھ دین دا باب ہے جنوں اسی منہ وکھائی کہنے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا کہ علی تیرے کول کچھ ہے جو تو فاطمہ نو دے سکیں؟ علی کہنے لگے کہ اللہ دے رسول میرے کول تے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ او سیدنا امیر معاویہ تے اعتراض کرنے والوں، اعتراض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ دے بارے فرمایا سی ہوا سولوکن، اس دے کول دنیا دا مال کوئی نہیں۔ انہوں تے اعتراض کیتا جاتا ہے کہ اللہ تعالی پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ امیر معاویہ کل کچھ نہیں، یہ فقیر ہے۔ اتنے سیدنا علی کہتے ہیں کہ اللہ دے رسول میرے کول کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا علی وہ زیرہ کتھے ہی؟ اللہ دے رسول او ہے، فرمایا جاؤ ویچ کے آ۔ جدوں ویچن گئے دو روایت آنیاں نے یاد رکھے دے، ایک روایت دے الفاظ نے کہ اس دی قیمت 4 درہم لگی، ایک روایت دے الفاظ نے 400 درہم لگی۔ انہاں دی تطبیق کی ہے، یعنی مفہوم کی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ قیمت 4 درہم لگی سی تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہوئی، پوچھیا علی کس طرح آیا؟ دسیا کہ میرا نکاح ہے، کول کچھ نہیں، اے زیرہ ویچن آیا، مل لگا ہے؟ ہاں جی 4 درہم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے لے آئے مینوں دے دیں۔ 4 درہماں دی لئی، جدوں پیسے دین لگے تے 400 درہم دیتا ہے۔ لئی کنے دی؟ 4 دی۔ جدوں قیمت ادا کیتی 400 درہم عطا کیتا، اور 400 درہم دین تو بعد کہنے لگے علی تیری شادی آ جے ضرورت ہوئے نا اور بھی لے لئی۔ یہ 400 کیوں دیتا ہے؟ کہ علی کول کچھ نہیں، کہ شادی فاطمہ دے نال ہو رہی ہے، رسول اللہ دی بیٹی کتے پریشان نہ پریشان نہ ہو۔ تے او یاد رکھو تے اے نکاح ہویا تے نکاح دے گواہ کون سن؟ صدیق اکبر تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ فاطمہ فوت ہوئیاں، فاطمہ فوت ہوئیاں تے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ تسی پڑھاؤ۔ صدیق کہنے لگے نہیں علی تہاڈی بیوی سی، جنازہ تسی پڑھاؤ۔
تے علی کہنے لگے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صدیق موجود ہوئے تے علی مصلی تے کھڑا ہو جائے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی ہوئی، مال خرچ ہویا عثمان غنی دا رضی اللہ تعالی عنہ، گواہ بنے ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ آج دنیا تو جا رہی ہے تے نماز جنازہ دا امام کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ شادی ہوئی، ہن رخصتی ہو رہی ہے، اسی بھی بیٹیاں دی رخصتی کرنی۔ اے ذرا غور کرو، سیرت فاطمہ سننے سے سنانے والے ہو، نبی نے رخصتی کس طرح کیتی ہے؟ مستدرک حاکم دی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور جہیز، پھر میں دہرا رہے ہیں، مستدرک حاکم دی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت بالکل صحیح سند دے نال ثابت ہے کہ بطور جہیز فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو چکی دیتی ہے، ایک کمبل دیتا ہے اور ایک مشکیزہ دیتا ہے۔ کنیاں چیزاں؟ ایک پیالہ دیتا ہے۔ یہ چار چیزاں بطور جہیز دیتی ہیں، تے فرمایا کہ او بچیاں نو گھراں چ رخصت کرنے والے ہو، ایک تیری بچی میری بچی رخصت ہو رہی ہے بڑی آن شان دے نال، ایک او بچی جس بچی جیسی کائنات دے اندر بچی کوئی نہیں، اس دی ماں جیسی کائنات دے اندر ماں کوئی نہیں، تے باپ جیسا کائنات دے اندر باپ کوئی نہیں، اولاد جیسی کائنات دے اندر اولاد کوئی نہیں، وہ رخصت ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی فرمایا؟ کیا بیٹی، اے میں تینوں مشکیزہ اس واسطے دیتا ہے کہ علی غریب ہے، مینوں پتہ ہے اودے کولوں یہ بھی نہیں، یہ اس واسطے دیتا ہے اونوں تنگ نہ کری، پانی آپ لے آنا تو جا کے، علی نوں تنگ نہ کری۔ کمبل اس واسطے دیتا ہے کہ تھلے بچھا کے بطور بسترا استعمال کر لیں، اے پیالہ اس واسطے دیتا ہے کہ پانی تے پینا ہی ہے نا، تے چکی اس واسطے دیتی ہے جے آٹا پینا ہوئے تے علی نو تنگ نہ کریں، اپنے ہاتھ نال چکی بھی، یہ نہیں نصیحت کی تھی کہ بیٹا آج تو محمد دے گھروں علی دے گھر جا رہی ہیں، آج تو بعد تیرا گھر کیڑا ہے؟ علی دا گھر ہے، ہن محمد دا گھر تیرا گھر، آج تو بعد تیرا گھر علی دا گھر ہے، تے علی دے نال تو گزارا کرنا ہے، علی دے نال مقابلہ نہیں کرنا۔ تے ایمان نال دسو کہ جدوں اے ایسی نصیحت والدین پہلے دن کر کے بھیجن تے کدی اختلاف ہوئے گا؟ تے اللہ فرمود نے کہ اے میرے پیارے نبی کہہ دے کل ازواجک ونسائک، کل ازواجک وبناتک، اپنی بیٹیاں نو کہہ دے، اپنی بیویاں نو کہہ دے، ونساء المومنین تے مومناں دیاں عورتاں نو کہہ دے، کی کہہ دے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، پردہ کر کے نکلے۔ ہن تے ساڈا وزیر اعظم بھی من گیا، کیا ریپ دے جن کیس ہو رہے نے نا، انہاں دی سب تو وڈی وجہ بے پردگی اور بے حیائی والا لباس، اے جے حق
یہ حق اپنے آپ کو تسلیم ضرور کراؤندا ہے کہ انسان زندگی کے کسی حصے تے جا کے جس طرح مرضی انہوں تسلیم کرے، یہ حق دی خاصیت ہے۔ تو اس واسطے با پردہ ہو کے نکلنا یہ فاطمہ دی سیرت ہے۔ تو میں دعا کرنا ہاں کہ اللہ تعالیٰ ساڑی بیٹی نو ایسی چال حیا فرمائے کہ جس کے اندر حیا واضح ہوئے۔ قرآن پاک چ اللہ فرماتا نے جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اونا دونوں لڑکیاں وچوں ایک لڑکی حیا اتے سوار ہو کے آئی۔ قرآن دے الفاظ تے غور کرو، یہ نہیں کیا کہ حیا دی چال چل کے آئی ہے، فرمایا تمشی علی استحیاء، حیا اس دی سواری سی، او حیا اتے سوار ہو کے آئی۔ تے تفسیر خازن دے اندر امام خازن رحمہ اللہ نے اس دی تفسیر کردے ہیں لکھیا ہے کہ او حیا اتے جڑا کیا ہے نا کہ حیا اس دی سواری سی، او حیا اتے سوار ہو کے آئی ہے۔ تو وہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وجود دا کوئی حصہ نظر نہیں سی آ رہا، نظر نیویں، آواز بڑی تیمی، چال چ حیا تے سارا وجود چھپیا ہویا، اور باقاعدہ انہاں لکھیا ہے کہ اس بچی نے اپنے چہرے نے بھی چھپایا ہے۔ یہ دو چیزیں، ایک تو جسم کا کوئی حصہ ہے، دوسرا یہ پھر وضاحت کی تھی دوبارہ۔ یہ وضاحت کیوں کی تھی کہ انہوں نے پتہ سی کئیوں نے آکھنا جی چہرے کا پردہ نہیں۔ تو بہرحال اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے او ہستی نے کہ جس بیٹی جیسی کائنات دے اندر کوئی بیٹی نہیں۔ اور تسی یہ بھی سنیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیاں بیٹیاں سن، تے تذکرہ ایک دا کیتا جاتا ہے، انہاں تینوں دا کی قصور ہے بھائی؟ انہاں تینوں دا کی قصور ہے؟ انہاں دا اسی تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری ذمہ داری ہے کہ اسی انہاں دی سیرت دا بھی تذکرہ کریے۔ یہ تذکرہ اسی بھی شیعہ نو دیکھو دیکھی نا، وہ چونکہ ایک دا کرتے ہیں ایک نو ہی منتے ہیں، تے اسی بھی دیکھا دیکھی تینوں نو بھلا گئے۔ اور یہ یاد رکھو شیعہ دی کتاب ہے اصول کافی، اصول کافی دا جڑا باب ہے نا، یہ نہیں میلاد دا باب، یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دا باب، اس باب دی چوتھی اور پنجویں روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جتنے پیدائش دا باب ہے، اس باب دی چوتھی اور پنجویں روایت وہ یہ ہے کہ صدیق نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یا چار بیٹیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں چار بیٹیاں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن چنے۔ اس دا کی معنی کہ رسول اللہ دیاں بیٹیاں ختیجہ دے بطن چنوں، کہ او لوگ جڑے اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں ایک بیٹی فاطمہ تے رسول اللہ چو ہوئی، او تین جڑی سن پچھلا گئے سن، جدو ختیجۃ الکبریٰ دا نکاح ہویا او ختیجۃ الکبریٰ دے نال آئیاں سن، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اپنی بیٹیاں بنا لے۔ اس اعتراض دا اس شیعہ نے جواب دیتا ہے اصول کافی والے نے کہ یہ بات غلط ہے، وہ تین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں ختیجۃ الکبریٰ دے بطن چن۔ تو اس واسطے جتھے اسی انہاں دی سیرت بیان کرنے ہیں
سانو انہاں بیٹیاں دی بھی سیرت بیان کرنی چاہیے ہے۔ بہرحال جنہ میرا خیال سی کہ میں ٹائم لگا کے بس کرنا، اس تو میں 10 منٹ زیادہ لگا چکیا ہاں۔ اس واسطے میں پھر اللہ کو دعا کراں گا کہ اللہ تعالی سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، تو جو اسی علماء کو سنا رہے ہاں اللہ تعالی سانو اس اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔